السلام علیکم فرینڈز۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ایک انتہائی قابل آرمی آفیسر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک حافظ قرآن لیفٹیننٹ جنرل کے ہاتھ میں پاکستان کی ڈور تھمائی گئی۔ ان میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی ملک کے آرمی چیف میں ہونی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنرل عاصم منیر کی کچھ ایسی ہی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے جو ان کو پاکستان کے باقی تمام آرمی چیف سے الگ کرتی ہیں۔ ان کے پاس کچھ ایسے اعزازات ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آرمی چیف کے پاس نہیں رہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے پاس ایسا کون سا خاص پلس پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، او ٹی ایس سے تعلق۔ فرینڈز، عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ او ٹی ایس سے آئے ہیں، اور ان کا تعلق 17ویں او ٹی ایس کورس سے ہے۔ او ٹی ایس دراصل آفیسر ٹریننگ سکول کو کہا جاتا ہے، جبکہ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والا 2 سالہ کورس ہے، جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ او ٹی ایس یعنی آفیسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے، جو کہ پہلے کوہاٹ میں تھا اور بعد میں منگلا منتقل ہو گیا۔ او ٹی ایس ادارہ دراصل پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر منگلا میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ رپورٹس کے مطابق اس سے قبل اس ادارے سے صرف ایک افسر 4 سٹار جنرل بنے، اور وہ تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں او ٹی ایس سے پاس ہونے والے جنرل عارف۔ نمبر 2، 2 انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہیں جو چیف بننے سے قبل 2 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ یہ ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل آئی ایس آئی کے سربراہ آرمی چیف بن چکے ہیں، مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ مگر پاک آرمی کا کوئی ایسا چیف ابھی تک نہیں آیا جو 2 انٹیلیجنس اداروں کا چیف رہا ہو۔ نمبر 3، سوارڈ آف آنر۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی بھی ایسا آرمی چیف نہیں گزرا جس نے اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ فرینڈ، سوارڈ آف آنر وہ اعزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے، اور پی ایم اے کے دوران اس اعزاز کو حاصل کرنا ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے، اور اسے پانے کے لیے ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، کوارٹر ماسٹر۔ جنرل عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ دراصل فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کے ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ساز و سامان میں اسلحہ، گولہ بارود، فوجی گاڑیاں، وردیاں اور ان جیسا سامان شامل ہوتا ہے۔ یوں تو اس لحاظ سے یہ کافی اہم عہدہ ہے، لیکن عام طور پر فوج میں اس عہدے کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل بننے والے افسر کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسرے اعلیٰ فوجی افسران کے برعکس کوارٹر ماسٹر جنرل اہم سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی وہ فیصلے جو کور کمانڈر یا دوسرے سینئر افسر کرتے ہیں۔ نمبر 5، حافظ قرآن۔ رپورٹس کے مطابق جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کہ حافظ قرآن ہیں، اور کچھ رپورٹس کے مطابق جنرل عاصم کے والد بھی حافظ قرآن تھے، اور قرآن کا حفظ انہوں نے بچپن میں نہیں بلکہ تب کیا جب وہ آرمی میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔